دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ قافلے کے پاس پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، ورنہ وہاں دور دور تک پانی نہیں مل سکتا تھا۔ رات کھانے کے بعد زیاد بن ابی سفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ میرے رفیقوں، زیاد نے کہا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے تاجروں کا کوئی خوش قسمت قافلہ ہی خیریت سے گزر جایا کرتا تھا۔ ڈاکو ان قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اب کتنی ہی بار مال غنیمت کے قافلے یہاں سے لوٹے بغیر گزر گئے ہیں۔ اگر ڈاکو آ جائیں تو ہم سے انہیں اتنا زیادہ مال و دولت ملے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہاں زیاد کے ایک ساتھی نے کہا، وہ آئیں تو ہمیں لوٹ سکتے ہیں، وہ تو پوری فوج کی صورت میں آتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کم تعداد میں ہیں۔ اب وہ نہیں آئیں گے، ایک ادھیڑ عمر مجاہد نے کہا۔ جانتے ہو کیوں؟ پہلے عرب کے یہ لوگ بڑی سخت محنت و مشقت کر کے روزی کماتے تھے، پھر بھی ان کے پیٹ پوری طرح نہیں بھرتے تھے۔ انہوں نے یمن، شام اور عرب کے تاجروں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک قافلے کو لوٹ کر وہ بہت دن محنت و مشقت کے بغیر اپنے بچوں کے پیٹ بھر لیتے تھے۔ جب سے شام اور عراق سے مال غنیمت آنے لگا ہے، قافلوں پر ڈاکوؤں کے حملے کم ہو گئے ہیں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ بہت سے ڈاکو مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو کر شام اور عراق کے محاذوں پر لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ وہ بہادری اور دیانتداری سے لڑے اور ان کے حصوں میں جو مال غنیمت آیا وہ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے پر صرف کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ تمہاری یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں، ایک اور مجاہد بولا۔ جو ایک بار ڈاکو بن جائے وہ ساری عمر یہی کام کرتا ہے، جہاد میں شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ نہیں میرے دوست، ادھیڑ عمر مجاہد نے کہا، ڈاکو مجاہد بن سکتا ہے۔ میں ہوں ایک مجاہد جو پہلے ڈاکو ہوا کرتا تھا۔ میرے قبیلے نے تو ڈاکہ زنی اور رہزنی کو اپنا باقاعدہ پیشہ بنا لیا تھا۔ اب میرے قبیلے میں ایک بھی آدمی ڈاکو نہیں، سب محاذ پر لڑ رہے ہیں۔ جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں، ڈاکہ زنی کی وارداتیں تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ اس خلیفہ نے تمام عرب میں ایسے سخت حکم بھیجے ہیں کہ لوگ ہاتھ پاؤں کٹنے کے ڈر سے ڈاکہ زنی اور رہزنی چھوڑ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ مال غنیمت میں سے سالار کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا مجھ جیسے گنہگار کو، تو پھر کمزوروں کے قافلوں کو لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو اس کا پورا حق اور انصاف مل جائے تو وہ ڈاکو اور رہزن کیوں بنے؟ مشہور تاریخ دان محمد حسین ہیکل نے مختلف مورخوں اور مبصروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ صحرا کے وہ تمام علاقے جن میں ڈاکوؤں کی حکمرانی تھی جہاد کی وجہ سے محفوظ ہو گئے تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کو کوئی بلند اور مقدس نصب العین دے دیا جائے تو وہ از خود ہی جرم اور گناہ کا راستہ چھوڑ کر صراط مستقیم پر آ جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو حکمران اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگیں اور انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازیں تو وہ لوگ کیوں دین اور ایمان کی پابندیوں کو قبول کریں گے؟ حکمران قیادت میں مخلص ہوں اور لوگوں کو ایک عظیم نصب العین دیں تو وہاں وعظ اور خطبے کی ضرورت نہیں رہتی، لوگ خود ہی ایک قوم بن جاتے ہیں اور پھر ان کا قدم راہ راست پر آگے ہی اٹھتا ہے، پیچھے نہیں آتا، نہ ان کے قدم لڑکھڑاتے ہیں۔